بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، توشہ خانہ بن گیا۔ اس میں کس نے کتنے ہاتھ صاف کیے، اس کے متعلق میں نے بات کرنی ہے۔ اور عمران ریاض خان اینکر جو ہیں انہوں نے اس پہ قہر اٹھا دیا۔ ناظرین اکرام، توشہ خانہ جو سارا دن مریم نواز صاحبہ توشہ خانہ گڑھی چور کے نعرے لگاتی تھیں، اصل حقیقت اس کی سامنے آ گئی۔ کس وجہ سے آئی؟ اس وفاقی حکومت نے اس کا ریکارڈ پبلک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو عدالتی حکم تھا اس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ریکارڈ پبلک کیا، اپلوڈ کیا وفاقی کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ کے اوپر، کیونکہ جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب تھے انہوں نے 23 فروری کو یہ حکم دیا تھا کہ 13 مارچ تک آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے، جو توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ ہے اس کو پبلک کر دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں جو توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا ہے اس میں سابق صدور، سابق وزیر اعظم، وزراء، سرکاری افسران کے نام شامل ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، عمران خان، نواز شریف کا توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، سب سے پہلے جس کے خلاف یہ نعرہ لگایا جاتا تھا گڑھی چور، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کون سے تحائف، کتنی مالیت کی اور کتنی رقم ادا کر کے حاصل کیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس وزیر اعظم نے صحیح قیمت ادا کر کے صحیح فیصد جو قیمت کی نکالی ہے، فیصد کتنا سب سے زیادہ رقم ادا کر کے تو تحائف جو ہیں وہ حاصل کیے۔ عمران خان صاحب نے ایک گھڑی جس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، ڈائمنڈ کی گھڑی، وہ 8.5 کروڑ کی گھڑی حاصل کی، 56,70,000 کا ایک جوڑا حاصل کیا، 15 لاکھ کا قلم، 87,50,000 کی انگوٹھی رکھی، 4 اشیاء کے 2,01,78,000 روپے ادا کیے، جس کا تناسب اگر فیصد دیکھیں تو یہ 25% کے حساب سے انہوں نے اس کی رقم ادا کی۔ حالانکہ جو اس سے قبل جتنے بھی وزرائے اعظم یا سابق صدور افسران نے جو رقم ادا کی وہ 10 سے 15% تک کی ادا کی، فیصد تک جمع کروائی، لیکن خان صاحب نے یہاں پر 25% کے حساب سے قیمت جو ہے ان 4 اشیاء کی جمع کروا کے یہ تحائف حاصل کیے، جس کا یہ روز سننے کو ملتا تھا گڑھی چور ہے، یہ فلاں لے گیا، یہ تحائف لے گیا، توشہ خانہ سے تحائف غائب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے 25% کے حساب سے جو سب سے زیادہ جو انہوں نے رقم ادا کی ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ادا کیا، 25% صاحب کے ساتھ انہوں نے قیمت جو ہے لگا کر جمع کروائی ہے۔ جو باقی جتنے بھی حضرات ہیں، وزرائے اعظم ہیں، سابق صدور ہیں، انہوں نے 10% سے بھی کم تک یا 10% تک جمع کروائی ہے۔ اب آتے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب نے ایک خانہ کعبہ کے دروازے کا ماڈل تحفہ ملا 6 لاکھ ادا کر کے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایک جیولری بکس 21 لاکھ ادا کر کے رکھا۔ اب جیولری بکس تھا، اس میں جیولری کتنی تھی یہ نہ میں جانتا ہوں، نہ یہ انہوں نے ریکارڈ میں اپلوڈ کیا ہے، یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جیولری بکس میں جیولری کتنی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی حاصل کر لیا۔ 2011 میں 19 لاکھ کے تحائف مزید جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے، قیمت جو جتنی بھی جمع کروائی اس کا بھی حساب نہیں آیا۔ آگے ناظرین اکرام، سابق صدر آصف زرداری صاحب، انہوں نے 25,000 مالیت کا گھوڑے کا ماڈل رکھا،
کیونکہ گھوڑے تو ان کو ویسے ہی بڑے پسند ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ 50,000 ملیت کا پستول لیا، دونوں اشیاء انہوں نے ٹوٹل قیمت دیکھیں ذرا، دونوں اشیاء انہوں نے 9,750 روپے جمع کروا کے حاصل کی۔ ناظرین اکرام دیکھ لیں آپ، 9,750 روپے میں انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی۔ مسئلہ صرف فیصد کا ہے کہ کس نے کتنے فیصد رقم ادا کی۔ تحائف تو لے سکتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ ویسے رونا روتی ہیں کہ لے گئے، لیکن سب کو پتہ ہے لیتے رہے ہیں۔ ابھی تو یہ ناظرین اکرام ریکارڈ ہے 2002 سے لے کر 2023 تک کا، یہ انہوں نے ریکارڈ اپلوڈ کیا ہے۔ تو جب 2002 سے پیچھے کا گیئر لگے گا تو پھر کس کی حکومتیں رہی ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، بے نظیر صاحبہ مرحومہ کی اور نواز شریف صاحب نے۔ اور نواز شریف صاحب نے جتنے گھپلے جتنے 2002 سے پہلے کیے تھے، وہ تو کوئی اگر جب ریکارڈ آ جائے اگر تو وہ تو منہ چھپاتے پھریں کہ کتنے کتنے گھپلے انہوں نے کیے ہیں۔ یہ 2002 سے 2023 تک کا ریکارڈ ناظرین اکرام اپلوڈ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، صرف عدالتی حکم کے ڈر کی وجہ سے۔ تو ناظرین اکرام اب آتے ہیں، زرداری صاحب نے دستاویزات میں بتایا گیا، زرداری صاحب نے 2,73,00,000 ملیت کی گاڑی 40,99,000 جمع کروا کے حاصل کی۔ ناظرین اکرام یہ گاڑی ہے، 2,73,00,000 ملیت کی گاڑی 40,99,000 جمع کروا کے رکھ لی۔ حالانکہ گاڑیوں کی ناظرین اکرام جو سننے میں آیا، گاڑیاں جو ہے وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تحائف چھوٹے موٹے تحائف کی رقم ادا کر کے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن گاڑیوں کی اجازت نہیں۔ لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے سامنے کون رکے، کون نہ انہیں تحائف حاصل کرنے دے، وہ جمع کروائیں نہ کروائیں وہ لے جا سکتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو نواز شریف صاحب پہ آتے ہیں، نواز شریف صاحب نے 11,50,000 کی گھڑی رکھی، 1 عدد قلم رکھا، 15,000 ملیت کے کویتی سکے رکھے، 42,55,000 ملیت کی کار 6,36,000 جمع کروا کے اپنے پاس رکھ لی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 42,55,000 ملیت کی کار 6,36,000 روپے ادا کر کے رکھ لی۔ تو پرفیوم 1 عدد وہ بھی انہوں نے رکھی، پرفیوم کی بوتل کیا ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے تحائف اپنے پاس رکھ لی۔ یعنی یہ سوچ لیں کہ پرفیوم کی بوتل جو ہے وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی جو تحائف ہیں توشہ خانہ کے۔ تو 1 کروڑوں کی مرسڈیز جو تھی 2008 میں 6 لاکھ روپے جمع کروا کے حاصل کر لی۔ مرسڈیز گاڑی ناظرین اکرام جس کی کروڑوں کی قیمت تھی، 2008 میں انہوں نے 6 لاکھ روپے قیمت ادا کر کے رکھ لی۔ اور کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ قطر سے آئے تحائف جو ہیں وہ اس ریکارڈ سے غائب ہیں، وہ ریکارڈ سے نکال لیے گئے ہیں۔ اب نہ جانے کون سے تحائف تھے جن کا ریکارڈ میں بالکل ریکارڈ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا ہے کہ یا تو عمران خان کو دنیا کے مہنگے ترین تحائف دیے جاتے تھے، یا پھر ان کے تحائف کا جو تخمینہ ہے وہ درست طریقے سے لگایا گیا ہے، کیونکہ جو تخمینہ لگایا گیا اس کے تناسب سے انہوں نے قیمت ادا کی ہے، اور اس کے تناسب سے انہوں نے بالکل سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے۔ تو ناظرین کرام، عمران ریاض خان صاحب نے یہ بڑا قہر گرا دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت پہ کہ یا تو خان صاحب کو جو تحائف ملے ہیں وہ دنیا کے سب سے قیمتی تحائف دیے گئے، تو یا پھر انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے انہوں نے اس کی قیمت کے مطابق قیمت ادا کی ہے، تخمینہ درست لگا کے۔ ناظرین کرام، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ میرے پاس انگوٹھی ہے، مجھے تحائف ملا ہے، تو یہ توشہ خانہ کے افسران ہوتے ہیں، ان کے پاس لے کے جانی پڑتی ہے کہ اس کی قیمت لگائیں، تو انہوں نے ایک اندازاً قیمت لگانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ روپے کی انگوٹھی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اندازہ اس کا لگتا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہے، تو پھر 10 لاکھ روپے کے تناسب سے آپ نے 15% جو ہے وہ قیمت جو
شیڈول چل رہا ہے گورنمنٹ کا، وہ جمع کروانی ہوتی ہے، ادا کرنے ہوتے ہیں اس کے، تو اس کے بعد وہ تحفہ جو ہے وہ انگوٹھی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ناظرین کرام یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب افسران بھی ہیں، وہ بھی سارے ملازم ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کی کیا ضرورت ہے تخمینہ زیادہ لگائیں، تو تخمینہ کم سے کم لگایا جائے۔ لیکن خان صاحب اور ان کے درمیان ڈفرینس، فرق یہ ہے کہ خان صاحب نے 25% تک رقم ادا کی، جو انہوں نے باقی نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے 10% سے اوپر تک جمع نہیں کروائی۔ تو ناظرین اکرام اب یہ توشہ خانہ بن گیا۔ اگر یہ تو بھاگتے ہیں تو خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو عدالت میں لے کے جائیں۔ شروع انہوں نے کھیل کیا تھا، اختتام اب عمران خان صاحب کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ اب عدالت میں یہ بھاگنا چاہیں بھی تو ان کو بھاگنے نہ دیں، تاکہ پاکستانی قوم کو یہ پتہ چلے کہ ان تحائف میں سے کتنے کتنے لوگوں نے کیسے کیسے ہاتھ صاف کیے اور کیسے کیسے ڈرامے کیے، اور الزام جو ہے وہ دوسروں پہ، عمران خان صاحب پہ۔ اور ناظرین اکرام کچھ صحافیوں نے لکھا ہے کہ یہاں سے توشہ خانہ سے ایک خاتون نے ایسے ایسے تحائف بھی حاصل کیے ہیں جن کو اگر بتائیں تو شرمندگی ہوتی ہے، شرم کے مارے وہ منہ چھپاتے پھریں گی، کچھ کوئی ایسی خاتون ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام یہ توشہ خانہ کا جو رونا تھا وہ ٹوچہ خانہ بن گیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔